یہ نام نہاد سیکولر کانگریس سرکار جب سے اقتدار سنبھالی ہے اس تاریخ سے ہمارے تلنگانہ میں فسادات شروع ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو ثبوت کے ساتھ یاد دلاتا ہوں میں۔ کولنگل جو چیف منسٹر صاحب کا حلقہ اسمبلی ہے، وہاں پر مساجد پر بھگوا جھنڈے لہرائے گئے، وہاں پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر مسلمانوں کے خلاف جو نا نعرے لگائے گئے کولنگل میں چیف منسٹر صاحب کے حلقے میں۔ اور پھر اس کے بعد چنگی چلے میں مسجد کے سامنے مصلیوں کو نشانہ بنایا گیا، مسجد کے قریب ہی جو ہے نا وہ بونالوں کا جلوس جو ہے نا نکالا گیا، یہ چنگی چلے میں۔ اور اس کے بعد پھر نمبر 4 پر آتا ہے میدک کا فساد، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پہلی مرتبہ تلنگانہ میں عید قربان کے موقع پر قانون کے رکھوالے گھروں میں سے آ کر جو نا جانوروں کو کھینچ لے کے گئے تھے۔ یہ ریونت ریڈی سرکار کے دور کی بات بول رہا ہوں آپ کو، پہلے کی بات نہیں بول رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ریونت ریڈی سرکار کے دور میں چلکور مسجد جاگیردار شہید کی گئی، آج تک وہ خاتیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، آج تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور پھر رکشا پورم میں ایک پاگل کی ایک حرکت پر اس کو نہ صرف گرفتار کر دیا گیا، اس کے اوپر سنگین دفعہ کانگریس سرکار۔ اور آگے سنیے آپ، یہ ریونت ریڈی سرکار کے دور میں بھینسے میں فساد ہوا، اور ابھی حال ہی میں ون پرتی میں مسلم بچیوں کو جو وہاں کے اسکول میں انتظامیہ کی اجازت سے نماز ادا کر رہے تھے تو وہاں پر گھس کر ان لڑکیوں کا ویڈیو بنا کر وائرل کیا گیا۔ صرف نام کو FIR درج کی گئی، ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ریونت ریڈی نے جو اپنی حکومت میں تلنگانہ کے لیے جو گیت تیار کیا ہے اس میں انہوں نے لفظ بھاگیہ نگر کا استعمال کیا ہے۔ ارے وہ کانگریس کے چمچوں، ریونت ریڈی کے قصیدے پڑھنے والوں، منہ میں کیا ہو گیا تم لوگوں کے؟ کیوں وہ گیت نہیں سنے؟ کبھی تمہارے جو ہے نا اس کے خلاف احتجاج کرے، تم لوگ بھاگیہ نگر کب سے ہو گیا یہ؟ اور یہ سیکولر چیف منسٹر کے سامنے، یہ سیکولر چیف منسٹر بنایا تو ہے یہ، کوئی جو نا دہشت گرد تنظیم نہیں بنائی، یہ سیکولر چیف منسٹر کی کارستانی ہے۔ یہ جو بھاگیہ نگر جو نا لکھا گیا ہے اس کے اندر، کیوں یہ پوچھنے کو نہیں ہوا؟ اور تھوڑے ہمارے بے نام جن کو خریدا بھی نہیں، وہ پٹا ڈال لے کے جو ہے نا بڑی وفاداری نکالنے کی، بڑی وفاداری بتانے کی کوشش کرتے، بڑی وفاداری۔ ارے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ارے 2 ٹکے کے ہے تمہارے کو کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا۔ ارے حکومت کا ہم گلہ پکڑے تو ان کو پھڑپڑاہٹ ہوتی، ان کو تکلیف ہوتی، جھٹ نکل کے بولتے ہم کتے ہیں، ہم پٹا ڈال لیے، جبکہ کتا بھی نہیں پوچھتا تمہارا کتا بھی نہیں پوچھتا، چاہے نام کچھ بھی رکھ لو، عبدالغفور، عبدالجبار، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، فلانا، کچھ بھی رکھ لو نام، لیکن تمہارا ایمان حلق سے اترا ہوا نہیں ہے۔ کیوں یہ نہیں دکھ رہا؟ یہ یعنی یہ سامنے نہیں ہے، یہ حقیقت، ضمیر مر گیا، ایمان ختم ہو گیا، اس کے بارے میں پوچھنے کے واسطے زبان گنگ ہو گئی، اور بڑی جو نا تائید کے واسطے نکل جاتے۔ کہاں ہیں ہمارے؟ کہاں ہیں صاحب؟ مسلمانوں KCR کو پہچانو، اب کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ؟ یہ مسجد کی بے حرمتی ہوئی، اب زبان بند کئی کو ہے آپ کی، مسجد شہید ہوئی، اب زبان بند کئی کو ہے آپ کی، ہمارے بچوں کے ویڈیو نکال کر وائرل کیے گئے، زبان کئی کو بند ہوئی آپ کی۔ وہ کانگریس کے مسلمان قائدین، میں تمہارے سے بات کر رہا ہوں، تمہارا ضمیر مر گیا۔ چلکور کی مسجد کیا ہوئی؟
تمہارا گریبان پکڑیں گی قیامت کے دن، اور یہاں دنیا میں بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ آج جو ہے نا تھوڑی حکومت ہاتھ کو آئی، دنڈنا لیتے پھر رہی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ یہ 8 مہینے کی سرکار میں یہ 10 واقعات ہوئے ہیں۔ جینور فساد منصوبہ بند، مسلمانوں کی جائیدادوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ تلنگانہ حکومت اقلیتوں کے تحفظ میں ناکام، مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب کا شدید رد عمل۔ جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر مفتی غیاث الدین رحمانی قاسمی نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ ریاست کی ریونت ریڈی حکومت اقلیتوں کے تحفظ میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے جینور واقعے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ کس طرح منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کی جائیدادوں، مساجد اور گھروں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک واقعے کو بنیاد بنا کر فرقہ وارانہ فسادات کو انجام دینا، مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنا، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو پیروں تلے روندنا، شرپسند عناصر کا پولیس کی موجودگی میں فسادات کو انجام دینا، پولیس اور ریاستی حکومت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوری طور پر خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کریں اور فساد متاثرین کی بازیابی کے لیے ایک دکان کو 3 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرے۔ غیاث الدین رحمانی نے ضلع کلکٹر اور ایس پی کی فوری معطلی کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے شرپسند عناصر پر قانونی گرفت مضبوط کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے درخواست کی۔ انہوں نے عوام بالخصوص مسلمانوں سے امن کو برقرار رکھنے اور فرقہ پرستوں کے منصوبوں کو ناکام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ مزید کوئی اور ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ آصف آباد کے جینور ٹاؤن میں فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ فرقہ پرست عناصر تلنگانہ میں بھی اتر پردیش جیسے حالات پیدا کرنے کے در پہ ہیں۔ فرقہ پرست عناصر چاہتے ہیں کہ دھرم کی آڑ میں فساد پھیلائیں۔ تلنگانہ کے مسلمانوں کو اب احساس ہونے لگا ہے کہ کانگریس حکومت فرقہ وارانہ تشدد پر قابو پانے میں پہلے کی طرح اب بھی ناکام رہی ہے۔ کانگریس کے دور حکومت میں فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور ان کے تشدد برپا کرنے کے باوجود مظلوم مسلمانوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جینور میں پیش آئے واقعات کی سخت مذمت کرتے ہوئے حکومت اور پولیس حکام سے خواہش کی کہ وہ تشدد برپا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں اور امن و امان کی برقراری کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے اس خصوص میں ڈی جی پی تلنگانہ ڈاکٹر جتیندر سے بات کرتے ہوئے امن و امان کی برقراری کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی تشدد کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ امیر ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین المعروف جعفر پاشا صاحب نے جینور تشدد کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غنڈہ عناصر نے مسلمانوں کی جس انداز میں جانی و مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ کانگریس کے ذمہ داروں کے لیے لمحہ فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت میں امن کا ماحول تھا، مگر جب سے کانگریس اقتدار میں آئی کہیں نہ کہیں اس انداز کے عمل ہو رہے ہیں جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پولیس پر حکومت کی گرفت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت کے ذمہ داروں خاص کر اقلیتوں کے قائدین اور چیف منسٹر سے خواہش کی کہ وہ پولیس کو شرپسندوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے کی ہدایت دے جو مساجد کو نقصان پہنچایا، دکانات کو جلایا اور مسلمانوں کی جائیدادوں کو لوٹا ہے۔ سابق صدر نشین وقف بورڈ و سابق رکن قانون ساز کونسل محمد سلیم نے جینور تشدد پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے خواہش کی کہ وہ فرقہ وارانہ ذہنیت کو ریاست میں پنپنے نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ بیارس دور حکومت میں کبھی کسی علاقے میں فرقہ وارانہ نوعیت کا واقعہ پیش آتا تو پولیس غیر جانبدارانہ انداز میں کارروائی کرتی اور فوری اس علاقے کو محصور کرتے ہوئے گڑبڑ کو پھیلنے سے روک دیا کرتی تھی اور مذہبی امتیاز کے بغیر حقیقی خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کرتی، جس کے نتیجے میں بیارس دور میں تلنگانہ امن و امان کا گہوارہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد فرقہ وارانہ ذہنیت کے حامل لوگ ریاست کی پرامن فضا کو خراب کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں اور پولیس کی بروقت کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے اقلیتوں خاص کر مسلمانوں کی جان و مال کو نشانہ بنانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بیارس قائد عبداللہ سہیل نے جینور میں شرپسندوں کی جانب سے مسلمانوں کی جان و مال اور مسجد پر کیے گئے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل معافی ہے۔ انہوں نے ڈی جی پی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کی گہرائی سے تحقیقات کریں اور جن شرپسندوں نے مسجد اور مسلمانوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا ہے ان کو گرفتار کریں۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے فرقہ وارانہ تشدد سے متاثرہ علاقے کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آج صبح جینور کے لیے روانہ ہوئے، تاہم انہیں پولیس نے راستے میں روک لیا۔ تفصیلات کے مطابق امجد اللہ خان کو آصف آباد
आसिफाबाद के जैनूर टाउन के रास्ते पर वाक़े अतनूर एक्स रोड पर रोक दिया। पुलिस ने MBT तर्जुमान से कहा कि इलाके में इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं, इसीलिए दीगर इलाकों से लोगों को जैनूर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुलिस ने अमजदुल्ला खान को जैनूर जाने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने आला अहदेदारों से राब्ते की कोशिश की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ आसिफाबाद के जैनूर में कुछ फ़िरका परस्त अनासिर की जानिब से एहतजाज के नाम पर मुसलमानों की जायदादों को चुन चुन कर निशाना बनाते हुए तबाह किया गया। मुसलमानों की दुकानात, मकानात और मसाजिद पर हमला करके बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ और आतिश जनी की गई। నంబర్ తీసుకొని చేయండి మీరు जो आप नंबर जो मैं भी बात करता हूँ నేను నంబర్ ఇయ్యా సార్ నేను నంబర్ ఇయ్యా ఇబ్బంది కాదు కదా మీ పేరే చెప్పండి మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది నేను నంబర్ ఇయ్యా అది కాదు కానీ మీరు ఇప్పుడు మీకు పర్మిషన్ లేదని చెప్పేసిండు బ్యాక్ సైడ్ తీసుకోండి ఓకేనా